دوستوں، آج ماہ ذی-الحج کی 17 تاریخ تیسرے ہفتے کے دن یا لطیفو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلے تو یاد رکھیے گا کہ یہ ماہ ذی-الحج کی 17 تاریخ کا ایسا خاص عمل ہے کہ جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج ماہ ذی-الحج کی 17 تاریخ تیسرے ہفتے کا دن ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ اگر آپ رب کریم سے حج کے مہینے میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں اور ایک بار اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی حاجت پوری کرانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ ذی-الحج کی 17 تاریخ تیسرے ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک بہت ہی خاص نام یا لطیفو کا ہے اور ایک بہت ہی پیاری آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مصلی چھوڑنے سے پہلے اسے مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکت، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ آج جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ماہ ذی-الحج کی 17 تاریخ تیسرے ہفتے کو یہ وظیفہ پڑھیں۔ اللہ والوں، ماہ ذی-الحج کا پورا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن ماہ ذی-الحج کی پہلی 10 راتوں کی قسم رب کریم نے ارشاد فرمائی۔ بہت سے لوگوں نے رجب کے مہینے کو، شعبان کے مہینے کو، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو اور ماہ ذی-الحج کی پہلی 10 راتوں کو لاپرواہی میں گزار دیا، لیکن اب موقع مل رہا ہے۔ اب ماہ ذی-الحج کی 17 تاریخ ہے اور تیسرے ہفتے کا دن ہے۔ اگر آپ بھی لاپرواہی کریں گے اور آپ بھی آج کے دن یہ خاص عمل نہیں پڑھیں گے تو اللہ والوں، نقصان آپ کا ہے۔ میرا کام ہے آپ کو وظیفہ بتا دینا، میرا کام ہے آپ تک وہ اعمال لے کر آؤں جو واقعی میں وجود رکھتے ہیں، جن کی حیثیت ہے رب العالمین کی بارگاہ میں، جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور آج ماہ ذی-الحج کی 17 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ اللہ والوں، عموماً بہت سے لوگ ہفتے کے دن کو کسی گنتی میں لیتے ہی نہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن تو بڑے بڑے سٹیٹس لگا دیتے ہیں، لیکن ہفتے کے دن پھر دوبارہ وہی گانے باجے لگا دیتے ہیں۔ تو میں ان سب سے کہہ دوں کہ تمام دنوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ آپ لوگ اس دن کو فراموش کر دیں اور آپ لوگ اس دن کی اہمیت کو کچھ سمجھیں ہی نہ۔ اللہ والوں، ماہ ذی-الحج کی 17 تاریخ ہے اور تیسرا یہ دولت والا ہفتہ ہے، تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا۔ آج ایسا وظیفہ دے کر جاؤں گا جس سے آپ کی تمام حاجات، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے۔ اس نام کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی یا لطیفو کے ذریعے اللہ پاک کو پکارا جاتا ہے، رب کی مدد طلب کی جاتی ہے، تو آپ لوگوں کو مدد ملتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ ذی-الحج کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ابھی یہ آخری موقع ہے اور چند لمحات بچے ہیں، تو لہٰذا آج ہی اس عمل، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ اتنی خاص دعا ہے، یہ اتنی خاص الفاظ ہیں کیونکہ نبیوں نے بھی اس وظیفے کو پڑھا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا جب نار نمرود میں آپ کو پھینکا جا رہا تھا۔ تو آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ والوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو آج کا یہ خاص وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، لاپرواہی نہیں کرنی۔ اگر آپ نے لاپرواہی کی تو ذمہ دار خود ہوں گے، آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے، کیونکہ ایک وقت قبولیت کا ہوتا ہے جس میں فقیر بھی پڑھے تو بادشاہی ملتی ہے، جس میں رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ جان لیں کہ ماہ ذی-الحج کی 17 تاریخ کتنی قبولیت کی ہے، کتنا قبولیت والا دن ہے، کتنی فضیلت اور برکت والا دن ہے، ہم اپنے کام کا چھوڑ کر، چھٹیاں کر کے، دنیا داری کو بالکل چھوڑ کر، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھیں
اور اللہ والوں ہمیشہ خاموشی کی طرف، جنگلوں کی طرف نکل کر خاموشی میں رب کریم کو راضی کیا کریں۔ یہ پہلے کے دور کے لوگوں کی خاصیت ہوتی تھی، لیکن اب تو دور بہت زیادہ ماڈرن ہو رہا ہے، تو لہٰذا گھر کے خاموش کونے میں بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ گھر میں کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں رحمتیں، فضیلتیں اتریں گی۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے، لازمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے آپ کو ہمیشہ فائدہ ہوگا، ہمیشہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وجہ، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج کا اس بابرکت عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو موقع ملے، جب آپ کو وقت ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ سب سے پہلے آج ماہ ذی الحج کی 17 تاریخ کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، دعاؤں میں سب لوگوں نے شرکت ضرور کرنی ہے۔ تو آئے پہلے دعا کر لیتے ہیں، پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔
اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف. آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا, آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا. آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں, ان کو سماعت کر لیں. وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا. مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں. یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا. جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں. اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے, رب کی توجہ مل سکے. ادب کے دائرے میں بیٹھیں. سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں. اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے, پاؤں سن ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے, جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں, چوکڑی بھی کہتے ہیں, آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے, اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے, سر جھکا کر بیٹھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں. اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے, اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے. اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے. دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے. یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں. ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ثواب دلوا سکتا ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے, متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. وہ رب ہے, سب سے بڑا بادشاہ, ہر کسی کو بنانے والا, کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں. تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں. بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے, ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یار خدا کے بندو, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو. یار رب کی جو وحدانیت ہے, رب کی جو روحانیت ہے, جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے. ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا, ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں, اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں, آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے. 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے. تو اللہ والوں کوئی بھی حاجت ہے, کوئی بھی مقصد ہے, آج ماہ ذی الحج کی 17 تاریخ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کا دن بہت قبولیت والا ہے, بہت فضیلت والا ہے. اور آج کے دن آپ لوگ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو ملے گا. اور ہر مسلمان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب بھی کسی وظیفے کو کرنے بیٹھے, جب بھی کسی حاجت کے لیے کوئی عمل کرے تو اللہ پاک سے ضد کر کے کرے کہ میں مصلی چھوڑنے سے پہلے اپنی اس بات کو منوا کر ہی اٹھوں گا. تو اللہ والوں پھر کامیابیاں ملتی ہیں, پھر رب کی توجہ ملتی ہے, پھر رب کی محنت اور رحمت ملتی ہے, پھر رب کی معرفت بھی مل جاتی ہے. تو اس لیے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے.
اور اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے۔ یہ ایک قرآنی آیت عرش الہی سے فیصلے کروا دیتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے، بندشوں کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے کمالات جتنے بتاؤں ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کو جلد وظیفے کے طریقہ کار بتاؤں جس سے آپ جلد فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یہ آیت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، آپ صرف اس آیت کو پڑھیں گے، یہ آیت کریمی وہ جو آپ لوگ مانگیں گے آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، میرا یہ یقین کیجئے اگر آپ لوگ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھیں گے آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس وظیفے کے اندر اتنی تاثیر اور اس کے اندر اتنی زیادہ رحمت اور نور ہوتا ہے کہ ہر بندے کے گھر کے جتنے معاملات ہو، تنگ دستیاں ہو، غربت ہو، انشاءاللہ سب جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ رب کریم اتنا نوازتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی کامیابیاں، اتنا سکون اور برکت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کس طریقے سے پڑھیں گے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ موقع آپ لوگوں کو بار بار نہیں ملتا۔ یہ جو مقدس مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس مہینے میں مال و دولت اور رحمتیں برکتیں اپنا نصیب اور تقدیر آپ لوگ سب حاصل اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ماہ مبارک کا یہ خاص عمل خاص طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ آج چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اگر آپ لوگ مانگیں گے اور آپ لوگ اپنا ذاتی مکان بھی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے اسباب بنائے گا۔ وہ مسبب الاسباب ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت اگر آپ لوگ کاغذ پر لکھ کر بھی بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز 11 کی 11 حاجات یقینی طور پر پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آج آپ لوگ آزما کر دیکھیں، آج اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو ضرور پڑھنا ہے، آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو کہ ربیع الاول کے مانے ہوئے وظیفے ہیں، کرے ہوئے وظیفے ہیں۔ اللہ والوں یہ بڑے خاص اعمال ہیں اور انہیں سال بعد ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہر سال میں اس وظیفوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔
اللہ والوں صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے نام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا عمل ہے، یعنی 2 ناموں کا وظیفہ ہے، یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ کا مطلب ہے اللہ صرف ایک ہے اور اللہ ہی معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اور جو یا محمد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والو ہماری زندگی کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنے کا ہے۔ یا اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، یا محمد پڑھنے سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار کاؤنٹ کیا جائے گا، ایک بار گنا جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جس سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے، اس بندے سے کامیابی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ آج آپ بھی رب اور رب کے رسول کو راضی کر لیجئے گا، جو آپ لوگ مانگیں گے آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز مانگتے ہی آپ کو مل بھی جائے گا۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ایک بڑی مجرب صورت ہے، اسے سورۃ الاخلاص شریف کہتے ہیں۔ اس سورت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اس سورت کو جب ایک بار پڑھا جاتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا اپنے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 15 بار 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 15 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا جان چھڑا لی۔ اللہ والوں آرام آرام سے ٹھہر کے پڑھیے گا، کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، میرے رب کی جو ہے عکاسی، اس کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو بالکل آپ نے اپنا دھیان اور توجہ ہر چیز آپ نے اس وظیفے کی طرف اور اپنے مقصد کی نیت کی طرف رکھنی ہے۔ پھر پڑھیے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ مجھے لازمی دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفے اتنے مستند اور اتنے پاورفل ہوتے ہیں۔ اب اللہ والوں چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یہ رب کریم کا بہت ہی خاص صفاتی نام ہے، جس کے معنی ہے اے لطف فرمانے والی ذات۔ اللہ والوں بہت زیادہ لطف فرمانا کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ لطافت کیا ہوتی ہے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آیا، قرآن پاک کی بلکہ آیت بھی ہے کہ روح جو ہے وہ رب کا فضل ہے، رب کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ علم لطیف ہوتا ہے، لطافت، یہ بھی ایک روح کی قسم ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے رب ذوالجلال کو آج یا لطیفو سے پکارنا ہے۔ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، بہت زیادہ لطف فرمانے والی ذات، بہت زیادہ نوازنے والی ذات۔ اللہ والوں جب کوئی بندہ یا لطیفو پڑھتا ہے، جس کا مطلب ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے۔ اس نام کو پڑھ کر آپ اللہ پاک سے کوئی بھی مدد مانگ سکتے ہیں،
آپ کو رزق کی تنگی ہے، بے روزگاری کے معاملات ہیں، روزگار چاہتے ہیں، یا پھر لا علاج بیماری میں آپ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، تو پھر آپ لوگ یا لطیفوں کو پڑھ سکتے ہیں، اور آپ لوگ اس ہی مناسبت سے پڑھیں گے جیسے کہ میں نے شروعات میں بتایا تھا کہ آپ لوگ اپنے جس عمل کے لیے بیٹھے مصلی پر، آپ لوگ اس نیت سے بیٹھے کہ میں اپنی حاجت کو پوری کروا کے اٹھوں گا۔ تو لہٰذا کس طریقے سے آپ نے آخری میں یا لطیفو پڑھنا ہے؟ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، اور یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا لطیفو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا لطیفو پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگنا شروع کریں۔ اللہ والوں، اللہ پاک سے جب بھی کوئی دعا کی جاتی ہے، جب بھی کوئی حاجت کی جاتی ہے، تو تصور یہی ہونا چاہیے کہ میں اپنے معاملات کو پورا کروا کے اٹھوں گا۔ تو لہٰذا آپ لوگ اللہ پاک سے جو بھی دعا کریں گے، جو بھی مانگیں گے، ضد کر کے مانگیے گا اور رو کر مانگیے گا، اس نیت اور اس گمان کے ساتھ مانگیے گا گویا اللہ پاک کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ دینے والا کو بھی یقین کرے، مانگنے والے کو بڑا پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ والوں، تھوڑے گلے میں مسئلہ ہے، پرابلم ہے، اس لیے تھوڑا سمجھانے میں، بات کرنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے، بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ تو اس سب کے لیے میں آپ سے تہہ دل سے بہت معافی چاہتا ہوں، بہت بہت معذرت مانگتا ہوں کہ بس آپ لوگ مجھے معاف کریے گا کہ کیونکہ آپ کا وقت تھوڑا زیادہ لے لیا ہے اور بولا بھی صحیح نہیں جا رہا، تو شاید الفاظ بھی آپ لوگوں کو صحیح سمجھ میں نہ آ رہے ہوں۔ تو اللہ پاک آپ سب کے لیے ہمیشہ آپ پر اپنی خاص نظر کرم کرے، نظر رحمت کرے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔